بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے اولادوں کا تذکرہ بطور خاص کیوں کر رہا ہوں؟ آج امت اس دھانے پہ کھڑی ہے کہ اگر اولادوں کا خیال نہ کیا تو اگلے 20 سال کے بعد اسلام کی وہ تصویر جو اس وقت بھی چمکتی اور دمکتی ہے چینج ہو چکی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمین کی کاشتکاری کرنے والے جانتے جو پنیری ہوتی ہے، اصل کسان اس کی حفاظت کرتا ہے، جو بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو جو جوان ہیں یا بچے ہیں ان کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں۔ اور جو لوگ پنیری کا خیال نہیں کرتے، نہ ان کی فصل بچتی ہے اور نہ ان کی اصل بچتی ہے، اور میں کہتا ہوں نہ ان کی نسل بچتی ہے۔ آج سے 20 سال بعد یہ سوچیں، بڑے تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، ان کا کچھ اثر ہم میں آ گیا۔ آج جو بچے وقت پہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کفریہ طور طریقوں کو اپریشیٹ کرتے نظر آتے ہیں، 20 سال کے بعد وہ کیا کریں گے؟ اس لیے اب وقت ہے کہ اس نعمت کو سنبھالا جائے۔ یہ اولاد نعمت ہے، لیکن کب؟ جب یہ نیک بنے۔ یہ وبال ہے، کب؟ جب یہ نیک نہ ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے۔ غم، فکر اور ایسی ایسی خواہشات اور ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے خاندانی جھگڑے اور ایسی ایسی لڑائیاں کہ میں ان کو سالو کرتے کرتے بوڑھا ہو جاؤں۔ اور آج سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةٌ، اللہ مجھے ایسا مال بھی نہیں چاہیے جو میرے ایمان کے لیے فتنہ بن جائے۔ اور تیسری دعا وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، ایسی اولاد سے مجھے بچا جو میرے لیے وبال بن جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ اپنی اولاد سے اتنے وہ تنگ ہیں کہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کس دن اس کی چارپائی میرے سامنے آئے مجھے چین آ جائے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اولاد کے دھارے جب ابتدا سے درست نہ کیے جائیں تو بعد میں درست نہیں ہوتے۔ ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا تلين اذا كانت من الخشب، آپ کونپلوں کو، ٹہنیوں کو سیدھا کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہیں، جب درخت تناور بن جائے تو آپ اس درخت کو یا تنے کو سیدھا کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہوتا۔